کہ شاید پہلے بات بتائی کہ رسمیں کیسے شروع ہوتی ہیں، دین میں بدعات کیسے دار آتی ہیں۔ مثلا پہلے دور میں تھا، ابتدائی دور میں، مثلا یہ چراغاں کرنا مسجدوں میں جا کر یا کسی بھی جگہ پر جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے، اس کا آغاز کیا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہوا تو میرا کفارہ کیا ہے، مجھے کوئی سزا دیں یا جرمانہ کریں، کچھ بھی آپ کریں، مجھے بتلائیں کہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے دعا کر لو، یہ اچھا عمل کر لو، کبھی کہا کہ جیسا گناہ ہے ویسی نیکی کرو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ اسی طرح علماء کے پاس لوگ آتے تو جو بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا کہہ دیا جاتا، مثلا کسی سے غلطی ہوئی، کسی عالم دین نے کہا جی مسجد میں جا کر آپ، وہاں چونکہ اس دور کی طرح لائٹیں نہیں تھیں، مسجدیں اندھیرے میں تھی، تاریکی تھی، کسی نے کہا جی روشنی کا انتظام کر دو مسجد میں، روشنی کا انتظام ہو گیا، مسجد کو آباد کی ایک نیکی ہے، مسجد میں صفائی کر دے، جھاڑو دے دے، یہ نیکی ہے۔ اب وہ کام چلتے چلتے بعد والوں نے اپنی طرف سے ان میں ایسی ایسی خرافات داخل کر لی، اب یہ بھی نیکی ہے کہ آپ جا کر قبرستان میں، کسی مزار میں یا کسی بھی پیر بزرگ قبر ہے وہاں پر جا کر آپ چراغاں کر دیں، ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ مطلب کام شروع کیسے ہوتے ہیں اور بعد میں بدلتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جھاڑو رکھا ہے جی، حالانکہ اس کا مقصد تو صفائی ہوتا ہے، ہم نے اسی کو نیکی سمجھ لیا۔ کوئی بیماری آ گئی، یعنی لوگوں کی زبان سے خود سنا ہے، کوئی بیماری آئی، کہہ رہے ہیں جی آپ وہ فلاں قبر پر جا کر نہ دیا جلائیں، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بھئی اس کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی ہم نے کیا کہ ان کے ہاں چراغاں ہوتا تھا کہ رزق کا باعث ہے، دیکھا دیکھی ہم مسلمان قوم نے شروع کر لیا کہ ہمارے ہاں بھی رزق کی تقسیم کی رات ہے۔ 1-2 روایات اگرچہ ملتی ہیں لیکن وہ ضعیف روایات ہیں۔ علامہ البانی اور دیگر علماء نے، ایک سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک سنن ترمذی میں ہے، خود علامہ ترمذی نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھی تو میں نے آپ کو گم پایا کہ آپ گھر میں نہیں تھے، میں تلاش کرتی باہر گئی تو آپ بقیع قبرستان میں گئے تھے، تو وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے آپ سے پوچھا، یعنی تھوڑی لمبی حدیث ہے، کہ کیا مسئلہ تھا، کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے نصف یعنی 15ویں رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور قبیلہ قلب، ایک قبیلہ عرب کا بڑا قبیلہ ہے، اور اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں لوگوں کے ساتھ بغض، نفرت ہو، اور جو انسان متکبر ہو۔ اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں ابن لہیہ نام کا ایک راوی ہے کہ امام ترمذی نے خود ہی ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایت فقط اس سند سے ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملی، اور امام محمد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی وہ خود جو بیان کر رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، لیکن ہمارے ہاں اسی روایت کی بنیاد پر ایک چلن بن گیا کہ شعبان کی یہ رات آئے تو ہم وہاں سے قبرستان جائیں، وہاں پر جا کر کوئی دعا کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن مخصوص ایک دن کے ساتھ ایک عمل مقرر کر لیا جو کہ اللہ کے نبی سے اصلاً ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اور ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اور کسی نے کہا کہ اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، عمریں انسانوں کی لکھی جاتی ہیں، اولادیں تقسیم ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، حالانکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب اس میں 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اسی وقت فرشتہ اس کے چند چیزیں لکھ جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اور اس کی وفات کس جگہ پر ہوگی۔ یعنی یہ 4 معروف چیزیں ہیں جو فرشتہ اسی وقت لکھ جاتا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں بھی نہیں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہم ان راتوں میں ان چیزوں کو تلاش کرتے پھریں۔ ان کی فضیلت اگر ہے تو وہ عبادت کے حوالے سے کہ آپ نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا، پورے شعبان میں روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت کی، اور رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ویسے تیار کیا کہ انسان پہلے ایک عادت بن جائے کہ میں رمضان کے مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ عبادت کر سکوں، روزوں کے معاملات میں، راتوں کو جاگنے کے معاملات میں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہاں وہ کام ہم کریں گے جہاں پر کوئی جشن جلوس، کھانا پینا، یہ وہ ایسے کام ہوں گے، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے۔ یہ چراغاں وغیرہ کرنا، یہ تو دین کا کوئی امر ہے ہی نہیں، دین کہاں ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ جو ایسے رسم و رواج بنتے ہیں کہ جہاں لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، مخصوص اعمال کریں اور دین اصل بھول جائیں، وہ بس چیزیں منانے کے پیچھے پڑ جائیں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔